میڈم اسپیکر، رول آف لا ہونا چاہیے اور ہر چیز آئین خود کہتا ہے آرٹیکل 5 میں اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا از دا انوائلیبل آبلیگیشن آف ایوری سٹیزن ویئر ایور ہی میں بی، چاہے وہ شہری ہے شہری نہ بھی ہو، وہ وقتی طور پہ اس وقت پاکستان میں ہے، وہ اس آئین کی قانون کی اطاعت کرے گا۔ جہاں تک بات ہے ہمارے معزز ممبران کی، ہم نے اس دن بھی کہا جس طریقے سے بھی جس کیس میں بھی ان کو پکڑا گیا اس کا ایک اپنا پروسیجر رولز آف بزنس میں بھی موجود ہے اور تمام صوبوں میں یہ موجود ہے۔ جب بھی کوئی منتخب نمائندہ پکڑا جاتا ہے اس کی انفارمیشن اسپیکر کو دی جاتی ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے یا اس سے پہلے پرمیشن لی جاتی ہے۔ اگر کسی نے بھی اس چیز کو فالو نہیں کیا، جس صوبے میں بھی ہے، جس حکومت کے نیچے بھی ہے، جس ادارے کے پاس ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہوئی کے پی ہاؤس پہ، الحمدللہ اس کمیٹی کا میں بھی ممبر ہوں، اس پہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو ایک نتیجہ نظر آئے گا اور جلدی نظر آئے گا۔ اور کل بھی ہم نے سیکٹری ایڈمنسٹریشن کو باقاعدہ انسٹرکشن دیے چیئر کی طرف سے، لیکن میں ادھر یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں صوبائی حکومت کی غفلت کی وجہ سے اس کمیٹی کو انسٹرکشن دینا پڑی جو 5 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا اور 15 تاریخ تک ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے یا ہماری جو سول بیوروکریسی ہے وہ سوئی ہوئی تھی، اس نے کوئی اقدام نہیں اٹھایا، جس کی وجہ سے کل ہمیں چیئر کو اس بات پہ ہمیں ان کو پش کرنا پڑا۔ انہوں نے انسٹرکشنز دی جو خدارہ کے پی ہاؤس کے اوپر حملہ جو ہے وہ کسی صرف صوبائی حکومت کے اوپر نہیں ہے بلکہ اٹ از آلسو اٹیک آن دا فیڈریٹنگ یونٹ، کیونکہ وہ صرف صوبائی حکومت کا نہیں ہے، وہ پورے ممبران کا ہے۔ اس میں ہمارے معزز مہمان آتے ہیں، سیکٹری صاحبان جاتے ہیں، اسپیکر جاتے ہیں، باقی اپوزیشن کے ممبران بھی جاتے ہیں۔ تو صوبائی حکومت کی غفلت تھی، ان کو چاہیے تھا یہ کیس باقاعدہ وہاں پہ جاتے، اپنا ایف آئی آر لانچ کرتے، اگر نہ بھی ہوتا تو کم از کم وہاں پہ اپنا ریکارڈ جمع کرتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ بہرحال میں آؤں گا ایک دوسری چیز پہ جس پہ بہت ضروری ہے بات کرنا، وہ ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ۔ جناب اسپیکر، میرے محترم ممبر نے بڑی تفصیلی اور وسیع تناظر میں بات کی ہے۔ جناب اسپیکر، یہ ڈسکشن بہت ضروری ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ضرورت آج کیوں پیش آ رہی ہے، اور الحمدللہ مجھے فخر ہے اپنی جماعت پہ، ہم نے جو چیز پروپوز کی ہے وہ ہم نے باقاعدہ سوشل میڈیا کے ذریعے پورے پاکستان کو ہم نے تشہیر کر دی ہے۔ جس کے اوپر کوئی رائے دینا چاہتا ہے، اختلاف کرنا چاہتا ہے، اتفاق کرنا چاہتا ہے، وہ اس کے اوپر کر سکتا ہے، ہمیں تجاویز بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن سوال پھر وہی آتا ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ضرورت کیوں پڑی؟ 2006 میں بھی یہ میثاق جمہوریت میں ہے، ہماری جماعت کے ہر انتخابی مرحلے میں یہ ہے۔ جناب اسپیکر، اس ہاؤس میں میں نے اکثر بات کی ہے، 70 کے بعد پشاور ہائی کورٹ بنا ہے۔ یہ میں معزز ممبران کو بھی بتانا چاہتا ہوں، جو پتہ نہیں یہ کوئی خدا کا نظام تھا یا انسانی نظام تھا، 70 سے لے کر 2024 تک تقریباً کوئی 55-54 سال ہو گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ صرف 1 سال کے لیے ناصر الملک صاحب آئے، 1 سال کے لیے۔ یہ کوئی خدائی قانون نہیں تھا جو سپریم کورٹ میں ہمارا چیف جسٹس نہیں آئے گا۔ بنگالیوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا تھا، 1949 میں فیڈرل کورٹ بنی تھی اور 1969 حمود الرحمان تک 20 سال میں 18.5 سال مغربی پاکستان کے ججز اور چیف جسٹسز آتے رہے۔ چیف جسٹسز، آپ کا پہلا چیف جسٹس جو آیا فیڈرل کورٹ کا میاں عبدالرشید، آپ کا دوسرا چیف جسٹس جسٹس منیر تھا، تیسرا کچھ عرصے کے لیے آیا، چوتھا اے آر کارنیلیس تھا۔ اس کے بعد بنگالیوں کو ہم نے 20 سالوں میں صرف 1.5 سال چیف جسٹس کرنے دی، 18.5 سال مغربی پاکستان کرتا رہا۔ یہی وہ فالٹ لائنز تھی جس کی وجہ سے ان میں ایک عدم مساوات کی بو آتی تھی ان کو۔ آج ہمیں خیبر پختونخوا کا نوجوان کیوں غصے میں ہے؟ آج خیبر پختونخوا کا نوجوان کیوں کبھی کبھی ریاست کے خلاف تلخ لہجے استعمال کرتا ہے؟
وہ اسی وجہ سے استعمال کرتا ہے جو آئین اور دستور اور اس اساس اور اس عمرانی معاہدے پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. ہماری جوڈیشری میں وہ مقام نہیں ہے جو اس فیڈریٹنگ یونٹ کو ہونا چاہیے, جس کے لیے پیپلز پارٹی نے پروپوز کیا ہے وفاقی آئینی عدالت, جس میں تمام وفاقی اکائیوں کے برابری کی بنیاد کے اوپر ججز ہوں گے اور چیف جسٹس 3 سال کے لیے آئے گا اور بائی روٹیشن ہوگا تاکہ ہر وفاقی اکائی کو برابری کی بنیاد پہ آئینی وفاقی عدالت میں حصہ مل سکے اور اس کی بات سمجھ سکے. آج بھی ہم کہتے ہیں شاید چیف جسٹس لاہور سے اگر آتا ہے تو اس کو ہماری مسائل کے ساتھ اتنی وابستگی نہ ہو, اس لیے پیپلز پارٹی نے پروپوز کیا ہے. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے جو لوگ آمروں کی طاقتوں سے آتے ہیں, جو لوگ آمرانہ ذریعوں سے آتے ہیں, ان کا بھی راستہ روکا جائے. جناب اسپیکر, میں سبجیکٹیولی بات نہیں کرتا, لیکن مجھے بتائیں کس چیف جسٹس نے عامر کا راستہ روکا؟ اور ہر عامر یہ حلف اٹھاتا ہے that I will preserve, protect and defend the constitution. کیا ایوب خان کا راستہ کسی نے روکا؟ جسٹس منیر نے. کیا ضیاء الحق کا راستہ کسی نے روکا؟ دوراب پٹیل تھے, انہوں نے انکار کر دیا اور وہ گھر چلے گئے. کیا جنرل مشرف کا راستہ چیف جسٹس افتخار نے روکا؟ کوئی بھی چیف جسٹس بدقسمتی سے اس ملک میں کسی عامر کو رکاوٹ نہیں دے سکا. ہم یہی چاہتے ہیں وفاقی آئینی عدالت, اس پہ سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے, اس پہ مکمل بحث ہونی چاہیے جو ہم کیا چاہتے ہیں. اور یہ وفاقی آئینی عدالت کوئی صرف پیپلز پارٹی نہیں کر سکتی. میرے معزز ممبر کو شاید یہ پتہ نہیں ہے جو ہم اس پہ کنسنسس بلڈ کرنا چاہتے ہیں. میں آج بھی دعوے سے کہتا ہوں اگر 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی 2010 میں نہ کرتی تو آج شاید اس ریاست کی جغرافیہ شاید اس طرح نہ ہوتی. ہم نے 18ویں ترمیم کر کے کنسنسس بلڈ کر کے 7th NFC ایوارڈ کر کے اس ریاست کی فالٹ لائنز کو ختم کیا اور اس صوبے کو ہم نے وہ حقوق دیے, اس صوبے کو شناخت دی. آج بھی اگر ہم نے صوبے کے اگر آپ بجٹ نکالے تو سب سے زیادہ 7th NFC ایوارڈ میں حصہ ہم نے تمام صوبوں کو وفاق سے ان کا حصہ کاٹ کے صوبوں کو دیا. And that was due to the 18th amendment. اور الحمدللہ ہمیں اس پہ فخر ہے. آج بھی ہم وہی وفاقی آئینی عدالت چاہتے ہیں with the consensus of all the political party. اور ابھی پولیٹیکل پارٹی بیٹھی ہیں, give and take ہوگا. اور مجھے یقین ہے اس ملک میں جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ تعالی لوگوں کو اگر ہم نے ریلیف دینا ہے تو اس جوڈیشل ریفارم پہ ہمیں عمل درآمد کرنا پڑے گا. میں آخر میں میڈم اسپیکر آپ کا بہت مشکور اور ممنون ہوں. جو حکومت کی طرف سے موقف آیا تھا اس پہ ہمیں اپنا موقف دینا ضروری سمجھتا تھا. آپ کا وقت دینے کا شکریہ. تھینک یو کنڈی صاحب.